قارون کا نام سنتے ہی ذہن میں سب سے پہلے دولت، خزانے اور تکبر کا تصور آتا ہے، مگر قارون کی کہانی صرف مال و دولت کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسان کے اندر بسنے والی خود پسندی، غرور اور اللہ کی نافرمانی کے انجام کی ایک زندہ اور جاوید مثال ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہزاروں سال بعد بھی انسان کے دلوں میں وہی سبق، وہی تاثیر اور وہی لرزہ پیدا کرتا ہے جو اصل وقت میں ہوا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بنی اسرائیل کا فرد تھا اور کچھ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، مگر رشتے کا قرب بھی اس کے کردار کو نہیں بدل سکا، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور انجام کار اللہ کی پکڑ نے اسے تباہ کر دیا۔ ابتدا میں قارون کا حال مختلف تھا۔ وہ اپنی قوم میں علم رکھنے والا، تورات پڑھنے والا اور عبادت گزار سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کی آواز کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ تورات خوش الحانی سے پڑھتا تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور لوگ اسے دینداری کی علامت سمجھتے تھے۔ لیکن امتحان ہر انسان کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ قارون کا امتحان دولت تھا۔ جیسے جیسے وہ معاشی طور پر مضبوط ہوا، اس کے دل کا حال بدلنے لگا۔ دولت نے اس کی سوچ بدل دی، اس کے انداز بدل دیے، اس کے الفاظ بدل گئے، اور جلد ہی اس کے کردار میں غرور ایسا داخل ہوا کہ اس نے انسانیت، اخلاق اور ایمان تک کو روند دیا۔ اللہ نے قارون کو بے شمار خزانے دیے۔ قرآن میں اس کی دولت کا ایک حیرت انگیز انداز بیان کیا گیا ہے جو اس کی شان و شوکت کی اصل تصویر دکھاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں بھی طاقتور آدمیوں کے گروہ کو تھکا دیتی تھی۔ سوچیں، خزانہ تو ابھی دور کی بات ہے، صرف چابیاں ہی اتنی تھیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس زمانے کا خزانہ سونا، چاندی، ہیرے، قیمتی لباس، گہنے، جواہرات، کھیتی باڑی، مویشی اور زمینیں ہوا کرتی تھیں۔ قارون کے پاس ان سب کا انبار تھا۔ لوگ جب قارون کو دیکھتے، اس کے لباس، اس کی سواری، اس کے نوکروں، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ اکثر کہہ دیتے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے، یہ تو بہت خوش نصیب ہے۔ مگر ظاہری دولت کے پیچھے چھپی حقیقت اکثر دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے جیسے قارون کی دولت بڑھی، اس کا تکبر بھی بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا، اپنے خادموں کو جانوروں کی طرح رکھتا، غریبوں کا مذاق اڑاتا، نوجوانوں کو پیسے دے کر غلط راستوں پر چلاتا، سود پر قرض دیتا اور غریبوں سے ان کی زمینیں ہتھیا لیتا۔ اس کا خیال تھا کہ دولت انسان کو سب پر فوقیت دیتی ہے اور وہ دنیا میں جسے چاہے خرید سکتا ہے۔ وہ سوچتا تھا، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ نبی کی نہ اللہ کی۔ حضرت موسیٰ نے جب اسے سمجھایا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ظلم سے بچو، غرور نہ کرو اور آخرت کو نہ بھولو، تو قارون کا جواب تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ میری قابلیت ہے، میری محنت ہے، میری سمجھداری۔ یہ جملہ ایک عام جملہ نہیں تھا، یہ اللہ کی ربوبیت کا انکار تھا۔ یہ کہنا کہ رزق انسان کی عقل کی وجہ سے ملتا ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار ہے۔ یہی سوچ فرعون، نمرود اور شیطان میں بھی تھی۔ قارون کے اندر فساد بڑھتا گیا، اس نے لوگوں کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے خزانے دکھا دکھا کر لوگوں کو جلانے لگا۔ لوگ جب سے نیکی کی بات کرتے تو وہ کہتا، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسی زمانے میں قارون کے دل میں ایک بدترین منصوبہ پیدا ہوا۔ اسے حضرت موسیٰ سے دشمنی ہو گئی تھی کیونکہ موسیٰ اسے برا کام چھوڑنے کی نصیحت کرتے تھے۔ قارون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ کو قوم کے سامنے رسوا کرے گا۔ اس نے ایک فاجر عورت کو بہت بڑی رشوت دی کہ وہ لوگوں کے سامنے کہے کہ موسیٰ نے اس سے برا فعل کیا ہے۔ عورت نے پہلے تو لالچ میں آ کر ہاں کر دی، لیکن جب مجمع جمع ہوا اور حضرت موسیٰ نے اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے تو میں مان لیتا ہوں، اور اگر یہ جھوٹ کہہ رہی ہے تو اس کی زبان پر سچ جاری کر دے۔ عورت پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، موسیٰ پاک ہیں، یہ سارا جھوٹ قارون نے مجھے پیسوں کے بدلے بولنے کو کہا تھا۔ قوم حیران رہ گئی۔ قارون کی مکاری کھل گئی، اس کی عزت خاک میں مل گئی، لیکن اس کے دل پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی ضد اور تکبر پر قائم رہا۔ اب اللہ کی پکڑ کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ قوم کو جمع کرو اور قارون کو اس کا انجام دکھاؤ۔ لوگ جمع ہوئے اور قارون اپنی پوری شان و شوکت، نوکروں اور خادموں کے ساتھ آیا۔ وہ ریشمی لباس میں تھا،
सोने के ज़ेवरात से सजा हुआ, घमंड से सिर ऊंचा किए खड़ा था। मूसा ने अल्लाह से दुआ की और कहा, ए मेरे रब, तो कारून को इबरत बना दे। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन लरजने लगी। कारून के पांव के नीचे मिट्टी नरम होने लगी। पहले उसका कदम जमीन में धंसा। कारून घबरा गया, चिल्लाना शुरू किया। वो भागना चाहता था मगर जमीन ने उसे पकड़ लिया। जमीन ने उसे घुटनों तक धंसा दिया। वो चीखा, मूसा मुझे बचाओ, मैं तौबा करता हूं। मगर मूसा ने फरमाया, अब वक्त गुजर चुका। जमीन ने उसे कमर तक अंदर ले लिया। हुजूम खौफ से दूर भागा। लोगों के चेहरे जर्द हो गए। कारून के नौकर भी चीखने लगे मगर जमीन ने सबको पकड़ लिया। फिर जमीन ने उसे पूरे वजूद समेत अंदर खींच लिया। कारून आखिरी बार चीखा, हाथ हिलाए, मदद पुकारा, लेकिन अब कोई मदद नहीं थी। कुरान कहता है, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। अल कसस 81 जमीन बंद हो गई। आवाजें खामोश हो गईं। वो शान, वो दौलत, वो खजाने सब एक लम्हे में खत्म हो गए। कल तक लोग इससे हसद करते थे, आज उसके अंजाम को देखकर कहते थे, अल्लाह जिस पर चाहे फजल करे। अगर अल्लाह का करम न होता तो हम भी उसके साथ तबाह हो जाते। कारून की दौलत भी जमीन में धंसी, उसके महल्लात भी, उसके खजाने भी। बाज अकवाल के मुताबिक ये खजाने आज भी जमीन की तह में कहीं मौजूद हैं, जिन्हें क़यामत तक कोई निकाल नहीं सकता। कारून के अंजाम का मकसद सिर्फ एक शख्स को हलाक करना नहीं था, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक अजीम सबक देना था। दौलत अल्लाह की नेमत है, मगर जब इंसान दौलत को अपना खुदा बना ले तो वो कारून बन जाता। जब दौलत शुक्र के बजाय तकब्बुर पैदा करे तो वो इंसान को हलाक कर देती है। कारून का अंजाम बताता कि रिज़्क़ुल्लाह देता है, दौलत इम्तिहान है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। नबी की बेअदबी अज़ाब आती है, जुल्म का अंजाम बुरा होता है। दुनिया की दौलत हमेशा नहीं रहती, आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है। कारून की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान का दिल छोटा हो जाए तो खजाने भी उसके काम नहीं आते। अगर दिल में ईमान ना हो, अखलाक ना हो, सच्चाई ना हो तो इंसान के पास कुछ भी हो, वो आखिरकार तबाह होता ही है। कारून कभी ईमान वाला, इबादत गुजार और इल्म वाला था, मगर दौलत ने उसे अंधा कर दिया। वो ये भूल गया कि इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी अल्लाह देता है, और जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो दुनिया की कोई चीज उसे बचा नहीं सकती। आज भी दुनिया में कारून जैसे लोग मौजूद हैं, वो जिन्हें दौलत पर फख्र है, जो अल्लाह के अहकाम को भूल जाते, जो आखिरत को भूल जाते हैं, जो लोगों का हक मारते हैं, जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। कारून की कहानी का आखिरी पैगाम बहुत वाज़ेह है। दौलत कमाओ, मेहनत करो, खूब कमाओ, मगर अल्लाह को याद रखो, शुक्र करो और कभी तकब्बुर न करो।